اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور تمام آسمان زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس کو چاہیے بخش دے اور جس کو چاہیے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ ان قریب جب تم خیبر کے غنیمتیں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے۔ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ لڑائی میں بھی نہیں گئے مرنے کا ڈر سے، اور جب یہ لوگ مسلمان بھائی جیت کر آ گئے تو اس میں حصہ لینے کے لیے چلے جاتے۔ تو اس ٹائم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ آپ کہہ دیجیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، ہمارے پر جل رہے ہو، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں، یعنی یہ خود غلط راستے پر ہو لیے، اس بات کو نہیں سمجھا اور دوسرے کو اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ لوگ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، اس طریقے سے باتیں کرتے، تو یہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے اور رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جاؤ گے جو لڑائی میں نہیں آئے تھے، جو کہ دیہاتی آدمی یہ لوگ بولے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، اس طریقے سے جہاد میں نہ جانے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے۔ آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے، یا تو ان سے لڑتے رہو یا متیا اسلام ہو جاؤ۔ تو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض یعنی جنت دے گا، اور اگر تم اس وقت بھی روگردانی کرو گے جیسے اس کے قبل روگردانی کر چکے تو وہاں دردناک عذاب کا سزا دے گا۔ وہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے؟ یہ آیتوں کے بیچ میں وہاں لکھا ہے، وہاں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی قبل روگردانی کر چکے ہو تو وہاں دردناک عذاب آپ کی سزا دے گا، یعنی اور اگر تم اس وقت بھی روگردانی کرو گے جیسا اسے قبل روگردانی کر چکے ہو تو وہاں دردناک عذاب کا سزا دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، جو اندھا آدمی ہے وہ لڑائی میں نہیں گیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، وہ لنگڑا ہے وہ لڑائی میں نہیں گیا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، بیمار آدمی ہے وہ بھی لڑائی میں نہیں جا سکتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ تین آدمیوں کے لیے چھوٹ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مانے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ جو لڑائی میں ہو، ہر کام میں ہو، اطیع اللہ اطیع الرسول، اس بات کو مان لے گا، اللہ اسے آدمی کے اللہ تعالیٰ اسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اس کی وجہ سے جنت ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، وہاں پر اس کا جسم کو جس طریقے سے چاہے گا اس طریقے سے موسم اس کو لگ جائے گا، جو اس کا جی میں آئے گا اس طریقے سے وہ پھل کھائے گا، اور جو پھل کھانے دیتے وقت اس کو جو مزہ چاہے گا وہ مزہ اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کو اس طریقے سے درجوں میں اونچا کر دیا، اور جو شخص حکم سے روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کا سزا دے گا۔ جو اللہ کا حکم کو روگردانی کرے گا، مانے گا نہیں،
الٹے سلٹے باتیں کر کے اس بات کو نہ مانتے ہوئے اپنا منمانی زندگی گزار دے گا اور جو شرک حکم سے روکردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے خوشی ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت ثمرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کے حکم کو مان لیتے ہیں، آپ کو ہمارے بادشاہ سمجھ لیتے ہیں، آپ جس طریقے سے بولیں گے ہم اس طریقے سے آپ عمل کریں گے، یعنی بیعت کر لینا۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے چال چلن اور اس کے طور طریقہ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے میں نہیں تھا۔ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور بھی الٹے سلٹے کام کر رہا تھا، تو وہ بادشاہ کہلاتا تھا۔ کچھ لوگ اس کے ڈر کے باعث اس کے بادشاہت کو قبول کر لیا، بیعت کر لیا، تو اس نے بولا امام حسین کو تم بھی بیعت کرو، تو امام حسین نے بیعت نہیں کیا، اس لیے ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا تو مصیبت پھیلا دیا اور لڑائی جنگ ہو گیا۔ وہ آپ کو معلوم ہے، ادھر کو نہیں جا رہا ہوں میں، تو آپ کو اشارہ دیا، یہاں پر بھی بیعت کر رہے تھے، خوشی ہوا۔ یعنی بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے خوشی ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت ثمرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ثمرہ کے نیچے مطلب ایک درخت ہے لڑائی کے میدان میں۔ ہم راجستھان میں بھی ہم نے رہے تھے، کئی درخت ملے گا تو بڑا مہربانی سمجھیں گے کہ وہاں جا کے ہم آرام کریں گے، کیونکہ ریتیلی میدان ہوتا ہے نا، گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ لڑائی کے بیچ میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے درخت ثمرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو بھی معلوم تھا، کون سا دل سے یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اگر ان کے ہاتھ ہے تو یہ سمجھو کہ وہ ہاتھ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ٹائم پر جو عورت بیعت کرنے کے لیے آ گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بولتے ہیں بخاری شریف میں، ان کے ہاتھ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ دوری تھا اور اونچا تھا، ملا ہوا نہیں تھا۔ مرد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے تھے، عورتوں سے اپنا ہاتھ اتنا نزدیک لا جاتے تھے لیکن ملتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کسی عورت سے اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ملنے نہیں دیا لیکن ان سے بیعت لے لیا، اور بیعت میں بھی کیا کیا بولا وہ آپ کو آگے آئے گا۔ تا اللہ کو وہاں بھی معلوم تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ملک اور ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی، یعنی فتح خیبر کی لڑائی میں یہ جیت لیے، اور اس فتح میں بہت سے غنیمتیں بھی دی جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سے غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بھی بہت سے غنیمتیں آپ کو ملیں گے جو لڑائی میں دشمنوں کو دفع کریں گے، تو آپ ان کے گھروں کے اور ان کے کھیتوں کے ان کے مال کے مالک بن جاؤ گے۔